ایسے کراتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ عثمان رضی اللہ عنہ آئے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی آگے کیا کہتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, شیطان میرے اور میرے نماز کے درمیان آ جاتا ہے. میں جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں تو شیطان آ جاتا ہے اور آ کر نماز کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تمہیں اس کا احساس ہو تو اعوذ باللہ پڑھ کر اللہ کی پناہ پکڑو اور بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکار دو نماز کی حالت میں. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. نماز پڑھتے ہیں, اکثر لوگوں کے ساتھ یہ حالت ہوتی ہے, کیونکہ صحابہ کی نماز میں بھی شیطان آ سکتا ہے, تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں, شیطان آتا, دوسرے خیالات ہمارے ذہن میں ڈال دیتا. آخر میں ایسے خیالات آ جاتے ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے, کتنی رکعت پڑھ رہے, کہاں ہے, یہ بھی ہم کو ہوش نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا. تو ایسا نہیں ہے کہ اب یہ شیطان یہ عمل کر رہا بول کے ہم لوگ بھی ہاؤ بھائی یہ شیطان کر رہا, چلو اس کا کام اس کو کرنے دو, ہمارا کام ہم کر رہے بول کے ایسا بھی نہیں کرنا. ہم کو حتی الامکان کوشش کرنا ان وسوسوں کو ختم کرنے کی, ان خیالات کو ختم کرنے کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کیا طریقہ بتائے. اگر شیطان آیا, نماز میں وسوسے ڈالا, دوسرے خیالات آئے, تو کیا کرنا؟ نماز پڑھتے پڑھتے ہی اعوذ باللہ پڑھ کر 3 مرتبہ بائیں طرف اس طرح تھوک دینا. ٹھیک ہے نا. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ پھر زور سے تھوک دیے پھر لوگوں کے لیے کیا ہے تکلیف ہو جائے, یعنی تو بازو میں ٹھہرے سے ان کے اوپر تھوک دیا, ایسا نہیں ہونا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات بھی یاد رکھو, اعوذ باللہ پڑھ کر اس طرح 3 مرتبہ تھوکنے سے کیا ہے, شیطان بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. اذان سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے, اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر بھاگ کے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح جو ہی تکبیر شروع ہوتی ہے, اللہ اکبر بولتے ہم نماز کے لیے, پھر بھاگ جاتا شیطان. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی ہم اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں, دوبارہ شیطان آتا, آ کے اب نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا. کیا بولتا؟ فلاں بات یاد کر, فلاں بات یاد کر, فلاں بات یاد کر, اور اس کو ایسی باتوں کی یاد دلاتا, ان باتوں کی یاد دلاتا جس کا اسے خیال بھی نہیں تھا. خالی ٹائم پہ وہ خیال بھی نہیں آتا, لیکن وہ چیز نماز میں ہی ہم کو وہ سب چیزیں خیال آتے رہتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس طرح کرتا ہے, اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھے. صحیح بخاری کی روایت ہے. ہم کتنی رکعت پڑھے, کتنے سجدے کرے, کتنے رکوع کرے, کیا پڑھ رہے, ہم کو خیال ہی نہیں رہتا. تو میں یہ بول رہا تھا کہ ٹھیک ہے شیطان ایسا کر رہا, تو ہم بھی شیطان کے ساتھ نہیں بہہ جانا. ہو بھائی شیطان کر رہا نا, اس کا کام اس کو کرنے دیں گے, اب ہماری حالت میں ہم ٹھہریں گے, کتنی رکعت پڑھ رہے, ہمارے کو کیا کرنے کا, ایسا نہیں کرنا. ہم بھی توجہ کے ساتھ, خشوع اور خضوع کے ساتھ پہلے ہی تیاری میں رہنا, کیونکہ انہیں ہمارا دشمن ہے نا, دشمن ہے, آتا شیطان وسوسے ڈالتا, بول کے پہلے ہی سوچ کے رہنا کہ ہاں شیطان آئے تو اس کو بھگانا ہے, شیطان کو نہیں آنے دینا, بول کے اس سوچ سے پڑھنا. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں بالکل بے فکر ہو کے ایسی نمازیں پڑھ لیتے ہیں, کچھ بھی ان کو اللہ کا نہ ڈر ہوتا, نہ خشوع خضوع ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں. نماز پڑھتے ہیں تو اوپر فیان کو دیکھتے ہیں, بازو میں کوئی تو بھی آئے تو ان کو دیکھتے ہیں. کچھ لوگوں کو تو ایسا بھی دیکھا گیا کہ انہیں نماز پڑھ رہا تو بازو میں آ کے اور ایک لے جلدی جانے کا رہے تو انہیں پہلے کیا بول کے جاتا, انہیں جلدی سلام پھر ارے جلدی آؤ میں باہر ٹھہر تم بول کے جاتا ہے مسجد میں. ہمارے ایک مرتبہ میں تو دیکھا, ہمارے ہاں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے, تو ایک آدمی ہمیشہ اس کی عادت تھی کہ جیسے ہی نماز کے لیے نیت باندھ لیتا, سنت نفل پڑھ لیتا, ہمیشہ آسمان کو دیکھنا, فیانوں کو دیکھنا, ادھر ادھر ادھر, اس کی عادت ہی یہ تھی. تو ہمارے ایک دوست تھے, ایک دن کیا کرے, ٹھیک ہے ان کو تھوڑا سا کیا ہے, کوسی حالت میں ہے, تھوڑا ان کا ٹیسٹ کر تم بول کے پہلی صف میں انہوں نماز پڑھے تھے, ان کے پیچھے وہ آدمی تھا, وہ آدمی نماز پڑھ رہا, ٹھہر کے نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہا. انہوں جیسے پہلی صف سے کھڑے ہوئے پیچھے دیکھا تھا کہ آدمی دکھ رہا, اس کو کیا کرے, السلام علیکم بولے, انہیں نماز میں وعلیکم السلام بول دیا. ایسی حالت, یعنی انہیں نماز میں ٹھہرا, کان ٹھہرا, ہوش ہی نہیں ہے, ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایسا نہیں ہونا, ہم بھی اپنی تیاری میں رہنا کہ شیطان کو بھگائیں.